الشيطان الرجيم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله پختہ بات ہے آپ سے وہ لوگ اجازت طلب کرتے ہیں جو اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں ہیں اور وہ اپنے شک میں متردد ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کر لیتے تو البتہ ضرور اس کے لیے سامان یا تیاری کرتے، لیکن اللہ نے ناپسند کیا ہے ان کا اٹھ کھڑے ہونا، فَثَبَّتَهُمْ پس اللہ نے ان کو سست کر دیا، اور کہا گیا تکوینی طور پر کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جانے والوں کے ساتھ، لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ اگر وہ تمہارے ساتھ جہاد کے لیے نکل بھی جاتے سوائے فتنہ اور فساد کے کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے، وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ البتہ وہ تمہاری صفوں میں تمہارے لیے فتنہ تلاش کرتے دوڑ دوڑ کر، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ اور تم میں کچھ ایسے ہیں کہ جو ان کی باتیں سنتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ البتہ تحقیق اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنہ تلاش کیا اور آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کر دیا، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا امر غالب آ گیا، وَهُمْ كَارِهُونَ اور وہ ناپسند کرنے والے ہیں۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 45 سے لے کر 48 تک یہ چند آیات مبارکہ بما ترجمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ تو غزوہ تبوک کا مضمون چل رہا ہے، اور غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے جو منافقین ہیں انہوں نے جو عذر پیش کیا اس حوالے سے کچھ تفصیلات کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے نفاق کو بیان کیا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ لوگ بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ فرمایا کہ جو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد، کیونکہ آپ نے مدینہ میں یہ اعلان کیا تھا اور کروایا تھا کہ جہاں جہاں بھی لوگ مسلمان موجود ہیں ان کو بتا دو کہ تبوک میں کفار اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے سب آرا ہونا ہے،
تو اس موقع پر جو منافقین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے اجازت طلب کرتے. کوئی کہتا کہ بھائی ہماری والدہ بیمار ہے، کوئی عذر پیش کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر پر فیصلہ کرتے ہوئے ان کو رخصت دے دی. اللہ فرماتے ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ میں جانے کے لیے رخصت طلب نہیں کرتے. فرمایا انما یستعجلک الذین لا یؤمنون باللہ. پختہ بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی لوگ اجازت اور رخصت طلب کرتے ہیں لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اسی شک میں ڈاواڈول ہیں. یعنی کہ وہ حق کو تسلیم نہیں کرتے اور شک میں کس طرح ہیں کہ بظاہر مسلمانوں جیسے اعمال کرتے ہیں تاکہ مسلمان ہمارے خلاف تلوار نہ اٹھائیں، اور مسلمان جو فوائد حاصل کر رہے ہیں وہ فوائد ہمیں بھی ملیں. اور وہاں ادھر عبداللہ ابن ابی کی پارٹی کے ساتھ اصل تو ہیں ہی وہی ہیں، تو ادھر بھی کیا ہے، شک میں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نفاق کھل جائے اور مسلمان بھی ہمیں دائیں بائیں کر دیں، اور اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو پھر جو منافقین والی پارٹی ہے وہ بھی ہمیں دھتکار دیں گے. تو فرمایا کہ یہ اس طرح ڈاواڈول تھے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے درمیان میں یہ کیا ہوئے، لٹکے ہوئے. تو اس لیے کافر بھی ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس حوالے سے یہ متردد رہتے تھے. فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. کل میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ منافقین آ کر رخصت طلب کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آزار اور عذر کو سن کر رخصت دے دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس بات کو بتا رہا ہے کہ بھائی اگر یہ لوگ واقعی حقیقی معنوں میں مسلمان ہوتے اور ان کا حقیقی عذر ہوتا تو کم از کم جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ بھائی جہاد کے لیے نکلنا ہے تو کم از کم یہ تیاری تو کرتے نا. ایک بندہ تیاری ہی نہ کرے، ارادہ ہی نہ کرے، پہلے ہی کیا ہے بہانہ بنا لے کہ مجھے میرا یہ کام ہے تو میرا وہ کام ہے، فلاں کام ہے. فرمایا میرے محبوب یہ آپ کے پاس آئے ہیں اور جو عذر انہوں نے پیش کیا ہے وہ عذر قابل قبول نہیں ہے. عذر قابل قبول تب ہوتا انہوں نے کوئی اسلحہ تیار کیا ہوتا، کوئی گھوڑے تیار کیے ہوتے، یا سامان سفر کوئی اور کھانے پینے کی چیز تیار کی ہوتی، تو اچانک ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا والدہ بیمار ہو گئی ہے یا غلام بھاگ گیا ہے تو پھر ان کا عذر قابل قبول ہوتا. انہوں نے تو اول تیاری نہیں کی. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ پہلے ہی دل سے کیا تھے، کھوٹے تھے. تو اسی بات کو اللہ بیان کر رہے. فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. اگر یہ نکلنے کا حقیقی معنوں میں ارادہ کرتے منافق تو ضرور یہ کچھ نہ کچھ تیاری کر لیتے، لیکن وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ. لیکن اللہ نے ان کے نفاق کو اور ان کے کفر کو واضح کرنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھنے کی اور تیاری کرنے کی اور دشمن کے سامنے جانے کی توفیق نہیں دی. فَثَبَّتَهُمْ. اللہ نے ان کو سست کر دیا اور یہ پیچھے رہے اور بہانے بناتے رہے. فرمایا وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. اللہ نے تکوینی طور پر ان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ جس طرح یہ معذور، اپاہج، لنگڑے، لولے جہاد میں نہیں جا رہے تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. تو اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کے نفاق کو، ان کی کفر کو مسلمانوں پر واضح کرنا چاہتے تھے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا. فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم. اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہے کہ منافقین غزوہ تبوک میں نہیں گئے، اس میں مسلمانوں کا کیا تھا، فائدہ تھا، اور اللہ نے ان کو دلی طور پر کیا پیچھے کر دیا تاکہ یہ لوگ آگے نہ جائیں.
جس طرح یہاں یہ فتنہ انگیزی کرتے ہیں وہاں جا کر بھی مسلمانوں کی صفوں میں پھوٹ ڈالیں گے۔ فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اور یہ اگر چلے بھی جاتے نا بالفرض مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں تو وہاں انہوں نے فتنہ ہی بچانا تھا، اور ان کا کام خیر کا کام ان سے نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا ولا اوزعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور یہ تلاش میں رہتے ہیں فتنے کی، کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد برپا کیا جائے، یہ اسی تک و دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا وفیکم سماعون لہم، اور مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے دو معنی اس جملے کے، ایک معنی یہ ہے کہ سادہ لوگ مسلمان ہیں، ظاہر بات ہے ایک سچا سچا مسلمان ہو، اس کے سامنے اسی کی صف میں ایک منافق بیٹھا ہو، لیکن مسلمانوں کو پتہ تو نہیں یہ منافق ہے نا۔ غیب کی بات کون جانتا ہے؟ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کی آیات کے مطابق پکے سچے اللہ کے نیک بندے اور ولی ہیں۔ جس کو میں اور آپ ولی کہتے ہیں نا، وہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کہ یہ فلاں اللہ کا ولی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ فلاں 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 کیا بزرگ اللہ کا ولی ہے۔ میں اور آپ اچھا گمان رکھتے ہیں یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، بظاہر نیک کام کرتا ہے، لیکن صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی ولایت اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، اور ان کی ولایت کے اندر شک کرنے والا پلے درجے کا کیا گمراہ انسان ہے۔ تو اس لیے یہاں پر واضح میں رکھنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے، معاملات کرتے تھے، تو صحابہ کرام پر یہ بات آشکارا نہیں تھی۔ اور وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی مسلمان کے جنازے میں اس وقت تک نہیں جاتے تھے جس وقت تک حضرت حذیفہ بن یمان، جس کو رازدار پیغمبر کہا جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا۔ تو حضور کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا کہ فلاں 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 مسلمان نہیں، یہ منافق ہے، لیکن مسلمانوں والے کام کر رہا ہے۔ اور اس وقت منافق بھی 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آج تو مسلمان تو نماز تو دور کی بات نا، جماعت تو دور کی بات پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ منافق 5 ٹائم جماعت کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، لیکن دل کے اندر کفر تھا، نفاق تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ حضرت حذیفہ کو کہا گیا کہ فلاں 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 کیا ہے، منافق ہے۔ تو حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ بھئی حضرت حذیفہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راز بتایا ہے کہ فلاں صحیح مسلمان ہے، فلاں منافق ہے۔ تو لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسلمان کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے تھے جس میں حضرت حذیفہ نہیں جاتے تھے۔ انہوں نے اس بات کو مخفی رکھا ہے، لیکن نہیں جاتے تھے کیونکہ حذیفہ نہیں جا رہا تو امیر المومنین عمر بن خطاب بھی نہیں جائے۔ اگر حذیفہ گیا تو پتہ چل گیا یہ سچا مسلمان، سمجھ آ گئی؟ اس لیے اللہ کے علاوہ یہ باتیں کوئی نہیں جانتا، اللہ جس کو بتا دے تو بتا دے، سمجھ آ گئی؟ تو یہاں دیکھ لو کہ صحابہ کرام اللہ کے قرآن سے ثابت ہیں کہ یہ پکے سچے ولی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ہماری صفوں میں منافق ہے، سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہی بات اللہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ کچھ صحابہ ان کی باتوں کو سچا سمجھ لیتے۔ دوسرا معنی، مسلمانوں کے اندر منافقین نے جاسوس کے طور پر کچھ منافقین کو چھوڑا ہوتا، وہ مسلمانوں کی باتیں کیا کرتے، نوٹ کرتے، ان کی اعمال نوٹ کرتے اور آگے بیٹھ جا کے نہیں کرتے۔ یہ کام دونوں یہ کام بے ایمان کرتے تھے یہ منافقین۔ فرمایا واللہ علیم بالظالمین، لیکن اللہ تو ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے سکتے ہیں، صحابہ کرام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن خالق اور مالک کو کبھی بھی یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ تو ان کی ہر بات کو جانتا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ چلو انشاءاللہ اس آیت کو کل دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی